السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ویلکم ٹو عائشہ اسلامک پیرنٹنگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. ناظرین، ہم نے اسلامک پیرنٹنگ کا جو سلسلہ شروع کیا وہ اس سوچ سے، اس نیت سے، اس ارادے سے شروع کیا کہ ہم والدین کے لیے کچھ آسانیاں کریں، کہیں ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں اور کہیں انہیں ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے کچھ ٹپس دیں، کچھ گائیڈ لائن دیں. ہم امید کرتے ہیں کہ والدین کو ہمارے سارے سلسلے کے اندر کچھ عملی پوائنٹ ضرور ملے ہوں گے، اور اس سب کے لیے ہماری ایکسپرٹ ٹیم ہمارے ساتھ تھی، ڈاکٹر کنول کیسر اور ارشا خالد صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس سلسلے کی آخری کڑی کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. ہم نے جنرل پبلک سے کچھ سوال کیے جو دین سے متعلق تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سوالات کیا تھے اور پھر ان کے جوابات انہوں نے کیسے دیے. ہمارا پہلا سوال یہ تھا: آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور یہ جواب ملے ہمیں: اللہ تو ہر جگہ میں ہے. اللہ ایک ہے مگر ہر جگہ میں اس لیے کیونکہ اللہ کے مخلوق ہر جگہ میں ہے. ہمیں ایسے پتہ ہے کہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام دیا اور انہی کی بات کرنے کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کے آگے جھکو، اپنے جو دل کی مرادیں، دل کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہے، تمام جہانوں کا پالنہار وہی کریم پروردگار ہے. اس کا ثبوت ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران، ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ساری باتیں نبی اور انبیاءوں نے آ کے دنیا میں بتایا، اور ان کی جو نشانیاں بتائی گئیں اس پہ سے یقین کیا گیا. اللہ ایک ہے، اللہ ایک رہے گا، اور ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، دنیا جہان سارا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اللہ تو ہمارے ہمیشہ سے دلوں میں ہے. اس کے بارے میں کیا انسان آپ سوچئے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے. جی تو کنول، آپ کو والدین کے جواب سن کے اور جنرل پبلک کے جواب سن کے کیا محسوس ہوا؟ کیا خالق اور مخلوق کا یہ تصور واضح ہے؟ مجھے ایکچولی ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ تو ایسے بول رہے تھے جیسے ایک لپ سروس ہوتی ہے نا، کہ کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اس رول میں آ جاتے ہیں، جب کہ ہم میچور ہو جاتے ہیں تو ہم کھٹ 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 جواب دیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا جواب زیادہ فوکس تھا. آپ دیکھیں، آپ خود نوٹ کریں گے، آپ محسوس بھی کر لیں گے. کچھ لوگوں نے صرف یہ بتا دیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارا، اور ہمیں اللہ کے لیے سارے کام کرنے ہیں. اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اٹھا کر ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا. تو آپ کو سوال کا جواب سنتے ساتھ ہی سمجھ آ جاتی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ تصور واضح ہے. اور یہیں پہ میں یہ کہنا بھی چاہتی ہوں کہ ایک یہی تصور اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بھی واضح کرتے ہیں کہ خالق اس کی کیا پہچان ہے اور مخلوق اس کی کیا پہچان ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اگر یہ واضح ہو جائے تو آگے جا کے جو بہت سے مزید سوالات اٹھتے ہیں بچوں کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا اور یہ ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے، تو ان کو خالق مخلوق کے فرق پتہ چلنے سے ان سوالوں کا جواب آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتا ہے. بچے جب ہم سے آ کے پوچھتے ہیں افشاں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتائیں، تعریف بتائیں، پہچان بتائیں، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہی یہی ہے کہ اللہ کی پہچان کرانی ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ. یہ 2 چیزیں مل کے اللہ کا تعارف مکمل کراتی ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے صرف چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نشو و نما کے بھی انتظامات پورے ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اینڈ تک، وہ ہمارا رب ہے نا، پالنے والا بھی ہے اور سسٹین کرنے والا بھی ایک یہ. اور دوسری یہ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت ہمیں کیا بتائی ہے نا، اور وہ ہے بندے کی. اور بندے کے علاوہ جو بندے کے ساتھ جو چیزیں اٹیچڈ ہیں، ان دا سینس کہ جو بندے سے مطلوب ہے وہ بچوں تک بات کنوے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یعنی کہ خالق کے علاوہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، انسان ہوں، جانور ہوں، یا بادل ہیں، یا آسمان ہے، یا جانور ہیں، یا کوئی بھی، ایوری تھنگ جو ہے وہ پھر اس کی مخلوق میں آ جاتی ہے. یہ فرق اگر بچوں کو بچپن سے واضح کر دیا جائے کہ خالق کی ایک اپنی پہچان ہے، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر طریقے سے، جس چیز کو بھی ہم جو بھی راہ اختیار کریں، ہمیں ایونچولی ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، جو چیز ہمیں اللہ کی پہچان کرا دے. کنول، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہم نے ناظرین سے پوچھا، وہ ناظرین بھی ہم ساتھ ایڈ کرتے چلتے ہیں. جی، ہم نے سوال یہ کیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ ہے، اور ناظرین ہمیں یہ جوابات ملے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا.
اور بچپن میں بھی سب مسلمانوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، واحد ہے اللہ، اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب کریم ہم سب کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ جس طرح سے یہ زمین ہے اسی طرح سے بنا کسی پائے کے دیکھیں آسمان کھڑا ہوا، یہ سب اللہ رب کریم کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک تمام کائنات کو چلا رہے ہیں، وہی کھلاتے ہیں، وہی پلاتے ہیں، اور تمام مخلوق کے خالق ہیں۔ کہ شکر ہے جس سال میں بھی اللہ ہمیں رکھتا ہے اس کا بھی شکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب ہم چل ہی رہے ہیں انہی کی بنا پر، ظاہر ہے اللہ ہے تو ہم ہیں، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز تو ہم سب کھا پی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ جی جوابات سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، بورن مسلم ہونا، اس کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بعد میں ریورٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں اس پہ ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں بہرحال پہلی منزل اللہ نے آسان کر دی ان لوگوں کی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ تو سب سے پہلا شکر تو ہے کہ اللہ نے وہ سیڑھی آسان کر دی کہ مسلمان گھرانے میں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا تو ہو گئے لیکن مسلمانیت کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ تو پھر سیکھنے سے ہی آئے گا۔ اور اگر یہ اس کے ساتھ مل جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ جو بورن مسلمز تھے وہ بورن مسلمز بھی رہے اور وہ پریکٹسنگ مسلمز بھی رہے۔ اور دوسری طرف جہاں تک آپ کنورٹس کی بات کرتی ہیں تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان دو ذریعے سے ہی ہے نا دنیا میں، یا تو یہ ہے کہ شریعتاً جو کتاب اور رسول کے ذریعے جو پیغامات پہنچائے گئے وہ انسانوں نے اٹھا لیے، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بھی اپنی پہچان رکھی ہے۔ تو جس کے پاس اگر کتاب نہیں پہنچی یا جس کے پاس رسول کی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں پہنچی تو پھر وہ کائنات سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، اور بہرحال اس کے لیے پہلے درجے کی سیڑھی ہے تو مشکل، کیونکہ اس کے پاس ڈائریکٹ کتاب یا ڈائریکٹ نبی کی انفارمیشن تو نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ جو اللہ کی پہچان رکھی ہے اس کی جو کشمکش ہے یا اس کو جو تلاش کرنے کا ایک جو اندر سے جو ایک تڑپ ہے، اور ایک انسان کیونکہ کمزور ہے اور وہ اپنے سے بڑی ایک طاقت کی تلاش میں رہتا ہے جس کے آگے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکے، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی کائنات کی نشانیوں میں بھی رکھی ہے۔ تو آپ کے انپٹ دینا چاہیں گی؟ میں یہی انپٹ دینا چاہوں گی کہ یہ بچوں کا بڑا ٹپیکل کویسچن ہوتا ہے کہ یا تو یہ کہ بڑے وہ لیڈ بیک ہوتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، کیا ضرورت ہے، وہ اپنے لیے اس کو ایشو سمجھتے ہیں اور اسی لیے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہمیں ہماری بنیاد میں ہے، اور ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ ان پریکٹسز کو نکھارنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اور قرآن سے جوڑنے کا مطلب صرف ناظرہ نہیں ہے، ناظرہ ہم پڑھیں اور ساتھ ہم فہم ضرور اپنے اندر پیدا کریں۔ جتنی ہم فہم پیدا کریں گے، جتنا ہم اس کلام کو سمجھیں گے اور جتنا ٹیکسٹ کے قریب ہو کے سمجھیں گے، تو وہ جو بورن مسلم ہونا ہے کہ ہاں جی ہمارے تو گھر میں ہمیشہ سے تھا، ہمارے تو گھر والے یہ کام کرتے تھے، ہم اس کو اس نظر سے سمجھیں گے کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور بچوں کے لیے بھی جب بچے آپ سے ٹیڑھے سوال پوچھیں کہ اچھا کوئی فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کیسے پتہ چلے گا اور اس کا کیا قصور ہے اگر کوئی مسلمان نہیں، آپ بچوں کو کہیں کہ صرف گوگل کر کے یا یوٹیوب پہ جا کے یا کوئی اور ایسے سورس پہ جا کے کانورٹس کی سٹوریز جو ہیں ان کو پڑھ لیں اور ان کو دیکھ لیں۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہمیں اللہ کی پہچان بچے کو دینی ہے تو ہمیں اسے قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ قرآن کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو خوبصورت انٹروڈکشن ہے، جو اللہ خود بتا رہا ہے ہمیں اپنے بارے میں، اس سے اوتھینٹک بات اور کیا ہوگی۔ اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے آنے کے بعد ہم آپ کو کچھ اور ایسے سوالات اور ان کے جوابات بتائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ سوال سنے، ان کے کچھ جواب دیکھے اور پھر اس پہ کچھ اپنا انپٹ ڈالا۔ اب کچھ اور سوال دکھاتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال ہم نے جو عام پبلک سے پوچھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، اور اگر تھوڑی پڑھتے ہیں تو باقی کیوں نہیں پڑھتے؟
आइए पब्लिक का जवाब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है। मैं कभी 2 कभी 3 और कभी 5 पढ़ लेता हूँ। कभी टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन गुनाह तो है, पढ़ना तो है। 5 टाइम की, कभी आँख खुलती है कभी नहीं खुलती फजर में। जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। जी हाँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कभी कभार पढ़ते हैं जी, 3 टाइम 2 टाइम। जी मैं बिल्कुल नमाज़ पढ़ती हूँ, 5 वक्त की नहीं, लेकिन ये है कि पढ़ती ज़रूर हूँ। जी बिल्कुल पढ़ते हैं नमाज़। तो नाज़रीन, ये सवाल आपने सुना और इसके जवाबात आपने देखे, लेकिन अपने एक्सपर्ट टीम के पास जाने से पहले इसी से मिलता जुलता एक और सवाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि हम इकट्ठे इनकी राय लें। एक और सवाल ये था कि आप नमाज के बारे में क्या सोचते हैं, और उस पर पब्लिक ने ये कहा। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ और ज़िंदगी सुकून में रहती है नमाज़ पढ़ने से। नमाज हम सब पर फ़र्ज़ की गई है, नमाज हर हालत में फ़र्ज़ है। चाहे आप बीमारी में भी हैं तो आपको 5 वाला नमाज लाजमी अदा करनी है, चाहे आपसे खड़े होकर ना पढ़ी जाए तो आप बैठ के पढ़िए। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और नमाज बहुत कामों से रोकती भी है, बुरे कामों से भी रोकती है और अच्छाई की तरफ बढ़ाती है। वालिदैन भी गाइड करते हैं कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो उसकी वजह नमाज़ पढ़ते हैं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ बिल्कुल, तकरीबन 5 वक्त की तो 4 वक्त की हो ही जाती है। कभी 5 वक्त की, कभी 4 वक्त की, डिपेंड करते, कभी कभी पूरी हो जाती हैं, कभी नहीं हो पाती। नमाज हमारे लिए समझ लें आप, हमारी तरक्की का ज़ामीन है। नमाज हमारी रोज़ी में बरकत देती है, नमाज कब्र के अज़ाब से बचाती है, और ये हकीकत है, ये इसमें ये कोई इसकी नहीं है कि शर्म की बात या हम ये सोचें, वाकई में ये हकीकतन बात है कि अगर इसको फॉलो करेंगे आप तो ज़हनी सुकून सबसे बड़ा इंसान को मिलेगा। नाज़रीन, ये जवाबात देखने के बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ वो ये है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है। ऑलमोस्ट सब ने ये कहा कि हम नॉलेज रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड महसूस हुआ नमाज के टूवर्ड्स। इसके बारे में मैं अपनी एक्सपर्ट टीम से पूछना चाहूँगी कि आपका क्या ख्याल है कि ये कैजुअल एटीट्यूड इल्म होने के बावजूद कैसे आया? देखिए, पहली चीज़ तो ये देखें कि जो सबके जवाबात थे उसमें एक चीज़ तो ये थी कि नमाज का इकरार है। जी ठीक है, पहले हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट बॉर्न मुस्लिम्स कह लें, क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और इस्लामिक घरानों में पैदाइश है, तो एक चीज़ तो ये कि नमाज की पहचान है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन तो ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, वालिदैन के ज़रिए। ज़्यादातर आप देखें अब तक हमने जो सवालों के जवाब देखे उसमें वालिदैन का जिक्र सब ने बड़ा इक्वली किया है कि हमारे वालिदैन ने हमें इसका मतलब है वो रोल तो प्ले हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये नोट हो रही है वो ये कि यहाँ पर इल्म की हद तक तो इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि ये एक चीज़ फ़र्ज़ का दर्जा रखती है और ये हमें करना है। अब सिर्फ 1-2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एक एहसास दिला रही हैं वो ये कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो इतनी आसानी से भी कुछ लोगों ने, आपने सुना इस तरह से जवाब दे दिया कि हम मतलब कोशिश करते हैं तो 5 में से अल्लाह ताला तौफीक दे तो हम 3-4 तो पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है अगर हम 3-4 भी पढ़ लेते हैं तो हक अदा हो जाता है ना। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि नमाज फ़र्ज़ है और 5 ही पढ़नी है, और इट्स सो हैपेंड कि शायद हमने अभी तक 5 का हमें फिगर नहीं मिला, तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात है कि हमें जनरली इस चीज़ को देखना है कि जो चीज़ फ़राइज़ का जब दर्जा ले लेती हैं तो फिर हमें उसको पूरे का पूरा लेना है। तो इसका मतलब है इल्म तो है, आ गया, एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन अमल के एतबार से इसका मतलब है हमें इसके ऊपर और ऐसे तरीके इख्तियार करने की ज़रूरत है कि आखिर टाइम मैनेजमेंट की कमी है या क्या है कि इंसान उसको प्रायोरिटी लेवल पे नहीं रहा। कमल, आप क्या इनपुट देंगी इस पे? मैं ये कहूँगी कि विल पावर की कमी लगती है, क्योंकि नॉलेज बेस अगर हम देखते हैं तो लोगों का काफ़ी एक है, यानी कि बड़े स्पॉन्टेनियस आंसर्स हैं कि जी हम कर रहे हैं, हम जो है अपने नमाज़ों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन असल मसला जो लोगों का आ रहा है वो क्या आ रहा है कि कभी हम 2-3 पढ़ते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंगली वो आपने बच्चे का जो देखा कि वो इतने मज़े से बता रहा है कि ये वाली नमाज तो इस वजह से मिस हो जाती है और ये वाली नमाज में मैं स्कूल में होता हूँ और ये वाली नमाज में मैं ट्यूशन पे होता हूँ। यानी कि उसको नमाज़ों के औकात पता हैं लेकिन उसकी विल पावर नहीं है, और विल पावर बिल्ड करने के लिए हमें एक तो ये बात है कि अहमियत का एहसास दिलाना होगा, और फिर ये भी एक अलार्मिंग बात है कि तकरीबन सब ने कहा कि हमारे वालिदैन हमें कहते हैं, और कहने और करने के फ़र्क को जो हमने फिल करना है उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। और विल पावर बिल्ड करने के लिए माहौल आप देखें कि हमारी जहाँ और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं, इसको तवज्जो दें इसके ऊपर, क्योंकि नमाज के बारे में ये आता है कि ये क्या है, ये इस्लाम की बुनियाद है, पिलर्स में से, अरकान में से है, ये बेस है।
اور اس بیس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اگر ہم بچوں سے یا کسی سے کیلکولیٹ بھی کرائیں تو اتنا ٹائم ہی لگتا. جیسے اس میں کچھ لوگ محنت مزدوری کرتے نظر آ رہے تھے جو کہ بڑے ہارڈ قسم کی ان کی لائف تھی, اور کچھ لوگ ایسے ان میں سے ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیونکہ میری زندگی اتنی مشکل ہے اور مجھے کمائی کرنی ہے اور مجھے بہت سے کام کرنے ہیں تو مجھے وقت نہیں ملتا نا. تو صرف فضیلت بتانا, پھر یہ کہ ایسی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا, ایسے لوگوں کو احساس دلانا چاہیے. اگر ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نماز پڑھنے والے ہوں گے تو باقی لوگوں کا بھی آٹومیٹیکلی دل چاہنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو باقی ایڈیشنل فوائد ہیں, جیسے ایک صاحب نے کہا بھی کہ وہ بے حیائی, فحاشی اور ایسی چیزوں سے روکتا ہے نا, تو وہ انہوں نے کہا تو صحیح, لیکن یہ کہ ساتھ کتنی نمازیں وہ اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. موٹیویشن, فیسیلیٹیشن, ان ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کا احساس دلانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی جو تھا وہ نماز پڑھتا تھا. یعنی جو شخص کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی تھی کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا. تو یہ احساس جو ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی کہ آج کل ہم ہر شخص کو کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں کسی کے بارے میں, لیکن منافق بھی کیا تھا کہ دل کی بیماری تھی اور اپیرنٹلی وہ سب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اچھا, آپ کا لاسٹ پوائنٹ لینا چاہوں گی میں اس موضوع پہ. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نماز جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پلرز آف اسلام میں سے ہے, ٹھیک ہے, اور بچوں کی عمر بھی اب ہم نے دیکھ لیا کہ 7 سال سے لے کے 10 سال تک ہم نے عادت ڈالنی ہے. جو ہم سوالوں کے جواب دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عادت کا ہونا, اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہونا, اس کا مطلب ہے اس میں کنسسٹنسی بچپن سے کیونکہ نہیں آ رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ عمر کے ایک حصے میں آ کے, اور یہ دیکھیں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے یہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا. پیرنٹس صرف اس میں کوشش کر سکتے ہیں, بچوں کو وہ راستہ دکھا سکتے ہیں, کسی حد تک ان کے ساتھ سختی بھی کر لیں گے, کسی حد تک ان کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کر لیں گے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈالے تو ہدایت تو وہی ہے. اور صرف لیکن یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اس کی بارہا ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نماز جنت کی کنجی ہے یہ پتہ ہونا کافی نہیں, اس کنجی کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے. کیول آپ کا لاسٹ پوائنٹ کیا ہوگا؟ جی میرا بھی پوائنٹ یہی ہوگا کہ دیکھیں یہ والا چیپٹر جو ہوتا ہے نا نماز کے بارے میں, یہ بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں تو تقریباً ہر کتاب میں ہے, تو اگر وہاں پہ صرف اس کو ایز اے سلیبس نہ پڑھایا جائے, ان کو بچوں کو وہاں پہ یہ مواقع دیے جائیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ آرگنائزیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ اپنی وہاں پہ نماز کا گیپ دیتے ہیں, یعنی کہ جو CEO ہے وہ بھی خود نماز پڑھ رہا ہے یا جو بھی ایک رسپانسبل پوزیشن میں وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ارد گرد والے سب لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر اس چیز کو بھی دیکھا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں جمعے کی نماز کی لوگوں نے بات کی کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, تو اگر جمعے کی نماز کے ٹائم پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ باقی نمازوں کے لیے بھی آئیں, اور مساجد کو اس طرح کی اچھی ایکٹیویٹیز کے لیے ایک ہب بنایا جائے, کمیونٹی سینٹر کا درجہ دیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, کہ ان کو باقی چیزوں کی بھی فیسیلیٹیشن ملے, تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان نماز کی طرف زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں نا ونس اے ویک جو خطبہ ہے نماز میں, خاص طور پہ جمعے کا خطبہ ہے, وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے لوگوں کو اس طرف بھی راغب کرنے کے لیے. بالکل. تو ناظرین یہ ثابت ہوا اس گفتگو کے بعد کہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ پرسیپشن بیٹھ چکا ہے کہ یہ تو معاف ہو جائیں گے, یہ معاف نہیں ہوگا, لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا سب سے پہلا حق اس کا ہے آپ کی ذات پر. ہم نے کچھ اور سوال بھی کیے تھے اور ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک سوال ہم نے پبلک سے یہ بھی کیا کہ جناب یہ بتائیے والدین نے دین کے بارے میں آپ کو کیا سکھایا, اور ہمیں یہ جواب ملے. الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو, یہی رب کریم سے دعا ہے. دین کے بارے میں والدین نے کافی سکھایا. پہلے مدارس میں داخل کیا, پھر اسکول پڑھے, اس کے بعد جو ہے اب اپنی جاب کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. والدین نے بھی یہی سکھایا کہ بیٹا اسلام کی پیروی کرو, اللہ کو ایک مانو, رسول کو مانو. ہمارے والدین نے یہی سکھایا نماز پڑھو. ہم جب صبح اٹھتے تھے تو وہ ہمیں بتاتی نہیں کہ بیٹے کلمے سے اٹھنا ہے,
सलाम करना है सबको। वालिदैन ने यही कहा है मेरा बच्चा अगर आखिरत अच्छी करनी है तो अल्लाह को याद करो, उसके रसूल को याद करो, कुरान शरीफ पढ़ो। वालिदैन ने बहुत कुछ सिखाया है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, एहतराम है और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की इज़्ज़त है। वालिदैन ने ही सब सिखाया है आज तक दीन के बारे में। अम्मी हमेशा बताती हैं, अभी तक बताती हैं, सब करती हैं, किताबें पढ़ती हैं। जी, तो नाज़रीन हमें ये जवाब मिले अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस बात की तसल्ली तो दिल में उतर गई, दिल को ठंडक पहुंची कि वालिदैन ने कुछ ना कुछ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाया है। अब सवाल आता है इम्प्लीमेंटेशन का, तो उस पर हम अपने एक्सपर्ट टीम से पूछेंगे कि क्या महसूस किया अफशा आपने इसके बारे में, इम्प्लीमेंटेशन की कहीं कमी थी? देखें, इसमें एक बात तो चले वाज़े थी कि सब ने कहा कि नहीं हमें हमारे वालिदैन नहीं बताया, और कुछ ने तो ये भी कहा कि हमारी अम्मी किताबें पढ़ती हैं, जैसे उन्होंने ये बताया। तो इसका मतलब है घर में वो रुझान की नौयत समझ आ रही है ना। तो इस्लाम तो बहरहाल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर तो शायद किसी के भी घर का गुजारा नहीं हो, ख़ास तौर पे मुसलमान घराने के। लेकिन उसकी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि सिर्फ़ उसका इंट्रोडक्शन है, उसका ज़िक्र है या पहचान है, लेकिन अमलन वो कितना इन्फोर्स्ड है वो हमें उसको ज़्यादा उसको फ़ोकस करने की ज़रूरत है ना, कि एक बिल्लिसान भी है और बिलकल्ब भी है, तो कौन सी कैफियत ज़्यादा नज़र आती है। और इन सवालों के बाद एक चीज़ ये भी जहन में आ रही है कि जिन बच्चों के या जिन लोगों की ज़ुबान पे ये वालिदैन का ज़िक्र है, इसका मतलब है कि एक जो चीज़ जब ट्रांसफ़र होती है ना, तो इसका मतलब है ये आगे भी जाएगी। इसका मतलब है अगर उन तक पहुँची है तो वो ज़रूर उसको अपने बच्चों तक, तो वो चीज़ आगे से आगे तो चलेगी। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को मज़ीद हमें ये देखना है कि अमलन वो कितने लेवल तक वो सक्सेसफुल है, उसको अभी मज़ीद भी अगर इंसान चाहे तो उसको बेहतर कर सकता है। जी कबल जी, मैं ये देख रही थी कि कॉल और अमल में गैप नज़र आ रहा है। यानी एक तो ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत एक फ़ख्रिया अंदाज में कहा कि हमारे वालिदैन ने हम तक ये बात पहुंचाई है, लेकिन आप उसमें साथ ही देखें कि उनका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। यानी मैं इस तरह से सोच रही हूँ कि पहले वालिदैन ने नमाज का भी कहा और इबादत का भी कहा, उनको ये फीलिंग भी दी कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, और ऐसी फीलिंग हो रही है कि वालिदैन जो है वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं और इबादत का एहतमाम कर रहे हैं और हकूक़ुल इबाद के बारे में भी सोच रहे हैं और बता रहे हैं अपने बच्चों को। अब ये जो जनरेशन है जिससे पूछा गया, जिसमें कुछ नौजवान हैं, कुछ जो हैं रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ऐसा नज़र आ रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं, तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये कभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे, इन्होंने ये टैग लाइन तो कैरी कर दी कि हमारे तो घरों में किया जाता था, और अगर शऊरी कोशिश नहीं है तो ये अगली नस्ल में कैसे पास करेंगे? एक तो ये एक मेरा कंसर्न है। दूसरी बात ये है कि ये गैप क्यों है, यानी इस पे भी कुछ सर्वे, कोई स्टडी, कोई देखने की ज़रूरत है। ऐसे वालिदैन से पूछने की ज़रूरत है कि आपने अपने बच्चों को बताया तो सही, लेकिन आपने उसके लिए और क्या कोशिश की। यानी एक होता है सिर्फ बताना बेटा नमाज़ पढ़ो, लेकिन क्यों पढ़ो और कैसे पढ़ो, और जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जब आप जॉब पे जाएंगे तो क्या करें, जब आप स्कूल जाएंगे तो क्या करें। बेटा आपने हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना है, क्यों रखना है और फिर कैसे रखना है। क्या अगर हमने सिर्फ वट करने पे कि क्यों करना है वो बात होगी, लेकिन आगे नहीं हम प्रोग्रेस किए। फिर ये कि एक और चीज़ भी हमें ज़रूर वाज़े तौर पे पता होना चाहिए एज़ वालिदैन, क्योंकि कुछ वालिदैन हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और हमेशा से करते हैं, बहुत डेस्परेट कोशिश करते हैं। हम सबको ये याद रखना है कि हदायत नहीं हम दे सकते, हम में से कोई शख्स भी हदायत नहीं दे सकता। अगर ऐसी बात होती तो शायद वालिदैन अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहते हैं दुनिया और आखिरत के लिए। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी मैक्सिमम कोशिश डालने के बाद एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। और आप देखें अपने बच्चों को आप ये भी एहसास दिला सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे नमाज की बात हुई थी कि बेटा जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो मेरी ज़िंदगी के बाद भी ना चाहते हुए आप मेरे लिए दुआ कर रहे होंगे। जैसे उसमें हम दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बना अग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को और तमाम मुसलमानों के लिए। और हम देखें कितनी खूबसूरत दुआ ऑटोमेटिकली उस नमाज में मांग रहे होते हैं। वैसे भी आप सदका जारिया अपने वालिदैन के लिए बेस्ट तोहफ़ा है जो अपने वालिदैन को दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि नमाज में आप ऑटोमेटिकली 5 दफ़ा अपने वालिदैन को याद कर लेते हैं। और इसी तरह नाज़रीन से एक और सवाल किया गया कि आप इस्लाम की तरफ किस तरह आए हैं, तो उसके जवाब भी कुछ दिलचस्प थे, अब वो मुलाहिज़ा करते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे को मुसलमान के घर में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह ताला से बहुत खुश हूँ कि हमारे को इस तरीके से दीन अल्लाह ताला ने दिया। इस्लाम की तरफ हम लोग शुरू से ही मुसलमान हैं, हमारा पूरा ख़ानदान, आबा व अजदाद भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह है,
اللہ کی عبادت کرنی ہے. دین آنا چاہیے. دین جو ہے وہ ہماری زندگی ہے. دین کے بغیر زندگی ادھوری ہے, اور دین ہے تو سب کچھ ہے, باقی سب زندگی بیکار ہے. ہمیشہ بچپن سے ہی ہمیشہ اسی کی بات سنی ہے, گھر میں بات یہی ہوئی ہے, گھر میں امی نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے, تو ہمیشہ ایسے ہی ہیں. اسلام اور دین کی طرف دیکھیں, یہ تو بائی برتھ جب آپ کو سکھایا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک براٹ اپ میں آ جاتا ہے آپ کے. اسلام کی طرف سے تو آنے کی سوال ہی ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں, اور ہم لوگ تو انسان مسلمان جب ہوتا ہے تو وہ اسلام لازم ہے, تو اس کی رگوں رگوں میں بسا ہوا ہوتا ہے. جی ناظرین, تو آپ نے لوگوں کے جوابات کو دیکھا. اس میں سب سے کامن چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ سب نے یہ کہا کہ آباء و اجداد سے ہمیں یہ دین منتقل ہوا ہے. تو یہ آباء و اجداد سے جب دین منتقل ہوتا ہے تو پھر اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں؟ اس کا مطلب یہی مجھے تو سمجھ آیا ہے کہ یہ ایک روایتی ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے. اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے, اور اسلام, اب دیکھیں ایک تو بورن مسلم کی بھی بات ہے نا. اب یہ اس میں ہم یہ فرق صرف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بورن مسلم شخص نے جو روایتی انداز میں اس کو ٹرانسفر کر دی گئی انفارمیشن, پھر آگے جا کے اس کی ویریفیکیشن اوتھینٹسٹی کی کتنی اٹھی کہ اس میں سے کتنی روایتی میں نے ٹھیک لیا اور کتنا روایتی میں نے غلط لیا ہے, اور اب اس کی مجھے کس طرح سے فلٹریشن کرنی ہے تاکہ میں اوتھینٹسٹی کی طرف چلا جاؤں. یہ بہرحال ہر انسان کا ایک پھر ایک اب اس کے اپنے عمل کی ایک جستجو رہ جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر اور کتنی بہتری لا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے روایتی تو لے لیا, لیکن اب اس کو کتنا زیادہ فوکسڈ اور کتنا زیادہ عملاً پیور بنانا ہے اور ایکسیپٹیبل بنانا ہے, یہ اب ہر ایک انسان کی اپنی دوڑ ہے اس میں. اور کمل آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ایک عمارت ہے جو کہ نسلوں سے آپ کو پاس آن ہو رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آبائی گھر ہے, ہم اسی میں رہتے ہیں اور ایسے ہی رہتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے تو آبائی گھر, لیکن اب ہم اس میں رینوویشن کروا لیں گے. تو ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے, اور میں چاہوں گی کہ آڈینس کو خاص طور پہ جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا دیکھا ہے کہ سینیریو کے موسٹلی لوگوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے گھر میں تھا تو ہم نے یہ کیا, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے, ہماری فیملیز میں تھا, ہمارے پیرنٹس نے یہ سکھایا. تو وہ یہ سوچیں کہ ہم کچھ اس سے بیونڈ کریں, یعنی ہم اس سے زیادہ سیکھیں اور ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں. ایک ہوتا ہے جو ہم لپ سروس سے دین لے رہے ہیں, لیکن اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی ہمارے گھر میں تو شروع سے اسلام تھا, تو کیا ہمیں صرف لفظ اسلام کا ہی مطلب پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن. جیسے ہم کسی بھی بزرگ کو گھر میں کہتے ہیں کہ بھئی اس کے آگے ہم بول نہیں سکتے, ہم کسی ادارے میں کہتے ہیں کہ باس تو باس ہوتا ہے, باس کے آگے نہیں بول سکتے. تو یہ وہ سبمیشن ہے کہ ہم ہر بات پہ کیوں کا سوال نہیں اٹھائیں, کیوں کا جواب ڈھونڈیں. کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ نماز پڑھو تو یہ مشکل نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے آگے جھک جاؤ, تو یہ مشکل کام کیسے ہو سکتا ہے نا. میرا رب مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ڈیمانڈ کرتا جو میں نہ کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد ہمیں لوگ نظر آتے ہیں انہی سینیریوز میں رہتے ہوئے, انہی مشکلات میں رہتے ہوئے وہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پراپر سبمیشن جو ہے, یعنی اپنا جھکاؤ پورا اس طرح سے کرنا جیسے اللہ کو ہم راضی کر سکیں, اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین, میں امید کرتی ہوں کہ ان سوالوں سے اور ان کے جوابوں سے آپ نے ریلیٹ کیا ہوگا, اور اس کے بعد ہم کہیں نہ کہیں اپنے اندر جو چیز اچھی ہے اس کو بھی پہچان پائے ہوں گے, اور جو چیز بری ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے بارے میں طریقہ سن پائے ہوں گے, سوچ پائے ہوں گے, گائیڈنس مل چکی ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ سے کچھ اور باتیں کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. سفر کتنا ہی لمبا ہو, آخر اس کا اختتام ہو ہی جاتا ہے. آج ہم اپنے اسلامک پیرنٹنگ کے آخری ایپیسوڈ پر آ ہی گئے. اس سارے سفر کے دوران ہم نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کو کچھ ہیلدی ٹپس دے سکیں, ایسی ٹپس جو آپ اپنے گھر میں اپلائی کر سکیں اور اس کے نتائج بھی مثبت ہوں. ان تمام ایپیسوڈز کے اندر جتنے بھی موضوعات پہ ہم نے بات کی, سارا ایمفیسس اس بات پہ تھا کہ شروع سے بچے کو لے کے چلیں, شروع سے اس کی تربیت کریں, کیونکہ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے, اٹ از ایزیئر ٹو بلڈ چلڈرن دین ٹو ریپیئر بروکن مین. اب میں چاہوں گی کہ اپنی ایکسپرٹ ٹیم سے آخری بار ان کا ایک لاسٹ اوپینین لے لیں اس موضوع پہ کہ وہ آپ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے. جی کنول آپا. دیکھیں, میں تو یہ کہوں گی کہ
تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آؤٹ شائن کریں. یہ کوئی والدین ایسے نہیں ہیں کہ جو جان بوجھ کر اپنے بچوں کو کسی غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. ہماری اپنی سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ کوشش ہم سب کی یہی ہوتی ہے. تو اس میں دعا نہ بھولیں. دعاؤں کا یعنی کہ ایک ایسا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہر وقت دعائیں, ہر وقت دعائیں, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہو جاتی ہیں. اور ایک بہت خوبصورت دعا جو ہے سورہ الفرقان میں آتی ہے, اس کی آیت نمبر 74 ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے, اگر اس کو بار بار پڑھیں بھی اور اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں اور دل سے پڑھیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ایسے ازواج اور ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آپ دیکھیں کہ شوہر کو یا بیوی کو اگر آپس میں مسائل ہیں تو تب بھی وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کے لیے کئی دفعہ کوئی ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور ہم اپنی دعاؤں پہ ہی پچھتاتے ہیں. تو اگر ہم صرف یہ دعا مانگیں کہ ہمارے اسپاؤس, ہمارے ازواج اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خود وہ فیصلے کروا لیں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم کیا کہیں, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ہم جب خاندان کی بات کر رہے ہیں, فیملی سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, تو ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بنا دے متقی لوگوں کا امام. لیڈرشپ ہمیں چاہیے, کیونکہ ہم وہ تڑپ رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے ازواج ہمارے ساتھ, ہمارے زوج جو ہیں وہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں, ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں, آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو ہمیں ان کی لیڈرشپ چاہیے کہ وہ ہماری صحیح بات تو سنیں. ہم اگر ان کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ متقی ہوں. تو آپ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت دعا ہے, اس پہ ہم جتنا بھی غور کریں اور جتنا بھی ہم مانگیں, اور اس سے خوبصورت ملتی جلتی جتنی قرآنی مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھیں, اور ہر دعا کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں, اپنے اسپاؤس کے بارے میں سوچیں. بالکل. افشا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ ایک ماں بھی ہیں, ایک استاد بھی ہیں, لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. آپ ماں باپ کو آخری مشورہ کیا دینا چاہیں گی جانے سے پہلے؟ مجھے اس پورے جو ہم نے سیریز کی ہے اسلامک پیرنٹنگ کی, اس وقت میرے ذہن میں جو قرآن سے جو ریفرنس آ رہا ہے میرے ذہن میں وہ سورہ العصر کا آ رہا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کہی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. اور 4 چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے تک بات پہنچائی کہ سوائے ان لوگوں کے کہ ایک تو وہ جو ایمان لے آئے, دوسرا جنہوں نے عمل صالح اچھے کام کیے, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی بھی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کی. ہم بحیثیت ایک مسلم امت اور ہم بحیثیت ایک شہری, ہم سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو جس راہ پر لگایا ہے, جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے یا ان کی رہنمائی کر سکے, تو اس کو آگے بڑھ کر یہ خدمت کرنی چاہیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو اس پروگرام کے ذریعے جو باتیں ہم سے جو بلوائیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کا حق اتنا ادا کر سکے کہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا تو ہم نے اس تک وہ بات پہنچا دی, اگر کسی کو پہلے سے معلوم تھا تو شاید اس میں اگر کوئی اور بہتری وہ لا سکے تو لے آئے. اور انسانی ناطے کی تحت ہو سکتا ہے ہمیں بتانے میں بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو, لیکن بہرحال یہ ہے کہ حق جو ہے وہ بہرحال ہمیشہ سے ایک تھا اور وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ صبر کو لے کر ہم اس حق کے پیچھے تھوڑا سا محنت اگر کرنی بھی پڑے تو ہم کر لیں, تو بحیثیت والدین انسان کی خواہش ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے, ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ بھی رکھے, دنیا میں بھی کامیاب کرے, آخرت میں بھی کامیاب کرے, اور والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. تو امید ہے اس سے کہ ہم نے اپنا جو ہے میسج جو ہے وہ ہم کنوے کرنے میں کسی حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے مدد دی ہے. اور قبل اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہونا آپس میں, ہم بہت سے جو آؤٹ سائڈ پریشرز ہیں ان کے بارے میں آپس میں بھی ڈسکس کریں, اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پرائرٹی کے لیول پہ ہم نے لے کے جانا ہے, اور باقی جو پریشرز ہیں ان کے لیے ہم نے راستے نکالنے ہیں کہ ان کو کیسے
نیچے کیا جائے, کیسے ریلیز کیا جائے, کیسے اپنے سٹریسز کو کم کیا جائے. پیرنٹس کو میں یہ بھی بہت زیادہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اسٹریس مینجمنٹ اپنے لیے کر لیا کریں, اور اپنی کچھ ایسی حلال ہیلتھی ہابیز جو ہیں ان کو ضرور اپنے ساتھ رکھا کریں. اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ بھی کیا کریں. کبھی آپ نے چھوٹی چھوٹی آپ کی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیکریفائز کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید کوئی بہت بڑا بچہ کام کرے گا تو میں اس کو دیکھوں گی. جب آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ اچیومنٹس ہونی شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ایک بگر گول بن جاتا ہے, لارجر گول بن جاتا ہے. تو بیبی سٹیپ سے سٹارٹ کریں, اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز پاسبل نہیں. میں آپ دونوں کی بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا, آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ہم سے اتنی مفید باتیں شیئر کی. یقین کیجئے کہ میرے اپنے لیے یہ شو بہت آئی اوپننگ ثابت ہوا. میں نے بہت کچھ سیکھا. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں بھی ایز اے ینگسٹر سمجھتی تھی کہ پیرنٹنگ تو بس ایک ہلکا پھلکا سا کام ہے, لیکن اب میں جب یہاں سے جاتی ہوں اور سوچتی ہوں اور ریفلیکٹ کرتی ہوں کہ یہ ایک اچھا خاصا لمبا پلاننگ والا محنت طلب کام ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں سمجھنا پڑے گا. وی شوڈ ناٹ ٹیک پیرنٹنگ ایزی. دس از واٹ آئی ہیو لرن فرام دس شو. اینڈ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمیں اس کے لیے پراپر پلاننگ چاہیے, ٹیم ورک چاہیے, ماں باپ کو مل کے کام کرنا ہے اور طریقے سے کام کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. یہ سب کرنے کا مقصد, اپنے بچے کو اچھا بنانے کا مقصد, اپنے بچے کو اسٹینڈرڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو مسلمان ہو. کیونکہ ناظرین, ہم سب نے آخر میں تو مٹی میں مل جانا ہے. مٹی میں ملنے کے بعد آپ کا بچہ اگر اچھا ہوگا, پروڈکٹیو ہوگا, ایک اچھا مسلمان ہوگا, تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دین فطرت پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس کا ماحول ہے یا اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو ایک نئی سوچ دیتے ہیں یا نیا مذہب دیتے ہیں. حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان دین فطرت پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا ماحول یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بنے گا. ناظرین, آج ہم سب یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنا رہے ہیں. کیا ہم اس کو دین فطرت پہ چھوڑ رہے ہیں یا ہم اس کو ماحول سے انفلوئنس ہونے دے رہے ہیں. ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا ہے. اور ایک اور بات, اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کرے, اور ہم نے جو کوشش کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں سے خیر پھوٹے اور آپ سب کے لیے آسانی ہو, اور آپ سب کے بچے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.